अमर बेल एपिसोड 2। वो इस तरह का बच्चा नहीं था जो आसानी से दूसरे बच्चों से घुल मिल जाए। खुद अलीज़े भी इसी तरह थी, इसलिए दोनों के दरमियान कभी बेतकल्लुफ़ी नहीं हुई थी। फिर कई बार ऐसा भी होता कि वो अपने वालिद के साथ छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आता और खुद अलीज़ा अपनी मम्मी के पास ऑस्ट्रेलिया छुट्टियां गुजारने चली जाती। इसलिए इन्हें कभी भी एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका ना मिला था। और अब भी उमर जहांगीर की आमद इसके लिए किसी खास खुशी का बायस नहीं बनी थी। इसे अंदाजा नहीं हुआ वो कितनी देर सोई रही थी। जब दोबारा बेदार हुई तो कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। इसने साइड टेबल पर रखी हुई रेस्ट वॉच हाथ में लेकर टाइम देखने की कोशिश की थी। रिडीम डायल 7 बजा रहा था। इसने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। वार्डरोब से कपड़े निकाल के वो वॉशरूम में चली गई थी। जब वो लॉन्च में आई तो 7:15 हो रहे थे। तो मोहतरमा यहाँ हैं, नाना ने इसे देखते ही कहा था। वो मुस्कुराते हुए जाकर इनसे लिपट गई। मैंने 2-3 बार तुम्हारे कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी नानों ने मना कर दिया कि तुम डिस्टर्ब होगी, नाना ने इससे कहा था। वो मुस्कुराते हुए इनके पास सोफे पर बैठ गई थी और इसी वक्त इसकी नजर दूर कोने में रखे हुए सोफे पर बैठे शख्स पर पड़ी थी, जो मुस्कुराते हुए बड़ी दिलचस्पी से इसे देख रहा था। इसके मुतवज्जा होने पर इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। एक लंबे अरसे के बाद देखने के बावजूद अलीजे को इसे पहचानने में देर नहीं लगी थी। 5 साल पहले इसने जब उमर को देखा तो वो खासा दुबला पतला था, मगर इस वक्त वो एक लंबे चौड़े वजिया सरापे का मालिक था। वो इससे 8 साल बड़ा था, मगर अपनी कदो कामत के लिहाज से वो अपनी उम्र से बड़ा नजर आ रहा था। वो बेख्तियार कुछ झिझकी। इसकी समझ में नहीं आया कि वो इसे कैसे मुखातब करे। गला साफ करने की कोशिश करते हुए इसने कहा, हेलो, आप कैसे हैं? उमर ने हल्के से सर को नीचे किया था। मैं ठीक हूँ। ओह, आई एम फाइन। इसने इस तरह इसकी बात का जवाब दिया था जैसे वो इसका बहुत गहरा दोस्त हो। यस, नानो टोल्ड मी अबाउट यू, शी वॉज। वो उमर से बात कर रही थी जब नानो ने इसे आवाज दी थी। अलीजा, शहला का फोन है, बात कर लो। इसने चौंक कर नानो को देखा था। इसके हाथ में कार्डलेस था। एक्सक्यूज मी। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर नानो के हाथ से कार्डलेस लेकर डाइनिंग की तरफ चली गई थी। शहला इसकी दोस्त थी और वो जानती थी कि अब आध घंटे से पहले वो फारग नहीं हो पाएगी। शहला को लंबी कॉल्स करने की आदत थी और आज तो वैसे भी 1 माह बाद इससे गुफ्तगू हो रही थी। वो काफी देर तक फोन पर इससे बातें करती रही और जब फोन बंद करके वापस लॉन्च में आई तो उमर वहां नहीं था। वो नानो और नाना के साथ बातें करती रही और इन्हीं से इसे पता चला कि वो किसी दोस्त के साथ बाहर गया हुआ है। खाना खाने के बाद वो देर तक नाना के साथ बैठी रही थी, फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। उमर तब तक वापस नहीं आया था। सुबह वो देर से उठी थी। जब वो नाश्ते के लिए आई तो 10:30 बज रहे थे। खानसामा ने इसे बताया था कि नानो बाहर गई हुई हैं। नाना तो पहले इस वक्त क्लब में होते थे। वो नाश्ता कर रही थी जब उमर भी वहां आ गया। हेलो हाय के बाद वो बड़ी बेतकल्लुफी से इसके सामने ही चेयर खींच कर बैठ गया था और खुद भी नाश्ता करने लगा। साथ साथ वो इससे बातें कर रहा था। इसकी मसरूफियात के बारे में पूछ रहा था। ऑस्ट्रेलिया में इसकी सरगर्मियों के बारे में पूछ रहा था। अलीजे ने नोट किया वो पहले की निस्बत बहुत खुश मिजाज हो गया था। पहले की तरह रिजर्व सा नहीं था। काफी देर तक इंग्लिश में दोनों में गुफ्तगू जारी रही। फिर खानसामा इसके लिए जूस लेकर आ गया था। पहली बार उमर ने बड़ी साफ उर्दू में इससे कहा था, मुझे एक प्याले में दही ला दे, मगर पहले देख ले कि खट्टा ना हो, और कल मेरे लिए पोर्च बनाए, अंडा फ्राई मत करे, उबाल कर दे दे। इसने खानसामा को हदायत दी थी और जूस पीने लगा था। वो कुछ होंक सी होकर इसे देखने लगी। वो इसकी हैरानी भांप गया था। गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? आप तो उर्दू बोल सकते हैं, इसने कदरे सपटा कर कहा। हाँ, तो बोल सकता हूँ, इसमें हैरानी वाली बात क्या है? इसने पहली बार इसके जुमले का जवाब उर्दू में ही दिया था। मैं सोच रही थी कि शायद आप सियानी हो गई थी। ये क्यों सोचा तुमने? बाहर रहने का मतलब ये तो नहीं कि बंदे को अपनी जुबान भी ना आती होगी। पहले जब भी आप आया करते थे तो कभी भी उर्दू बोलते हुए नहीं देखा था आपको, इसलिए मैंने सोचा। इसने वजाहत करने की कोशिश की थी। उमर ने मुस्कुराते हुए इसकी बात काट दी। पहले तुमसे भी इतनी लंबी चौड़ी बातें करने का मौका नहीं मिला। वैसे भी छोटा था तब मैं। इसने उमर का चेहरा देखा था। वो खासा महजूज नजर आ रहा था। पिछली दफा जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम बहुत छोटी थी।
میرا خیال ہے 11-12 سال کی تھی، اور اب تو پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ علیزے کے گال سرخ ہو گئے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ عمر جہانگیر اسے بہت عجیب لگا تھا۔ اسے یہ بے باکی کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ میں دوبارہ کبھی اکیلے اس کے پاس نہیں بیٹھوں گی، اس نے ٹوسٹ کھاتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ ناشتہ ختم کرتے ہی اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ کرسٹی کو لے کر لانچ میں ہی بیٹھ گئی۔ عمر ناشتہ دیر سے کیا کرتا تھا اور پھر لنچ نہیں کرتا تھا۔ شام کی چائے بھی وہ اپنے کمرے میں ہی پیتا تھا، البتہ رات کا کھانا سب کے ساتھ ہی کھاتا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اس سے بہت پہلے ہی ناشتہ کر لیا کرتی تھی۔ اس سے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا تھا کہ عمر جہانگیر کے گھر میں آنے کے بعد بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اس کے بہت کم گھر والوں کے پاس موجود رہنے کے باوجود گھر میں بہت کچھ اس کی مرضی اور پسند سے ہو رہا تھا۔ نانا اور نانوں کی زیادہ تر گفتگو اسی کے بارے میں ہوتی تھی۔ پہلے کی طرح وہ علیزے کے بارے میں اتنی باتیں نہیں کرتے تھے۔ کھانے کی ٹیبل پر زیادہ تر ڈشز اسی کی مرضی اور پسند کے مطابق بنتی تھی۔ علیزے سے کھانے کے بارے میں رائے لینا کم کر دیا گیا تھا۔ نانو ہر وقت اس کی صحت اور آرام کے بارے میں فکر مند رہا کرتی تھی، اور وہ جیسے گھر میں ثانی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ہر سال جب بھی اس کے ماموں اور خالاؤں میں سے کسی کی فیملی وہاں آتی تھی، وہ اسی طرح پش پش چلی جایا کرتی تھی۔ تب نانا اور نانو کی توجہ صرف آنے والے لوگوں پر ہی مرکوز رہتی تھی، مگر اسے یہ سب اتنا برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ لوگ صرف چند ہفتے ہی ٹھہرتے تھے۔ مگر عمر جہانگیر کو بھی بہت عرصہ وہاں رہنا تھا، اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے بڑے آرام سے اس کی جگہ ہتھیار لی ہے۔ اس دن دوپہر کو سو کر اٹھنے کے بعد اس نے حسب معمول کرسٹی کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ وہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں تھی۔ اس وقت وہ باہر لان میں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی مخصوص جگہ پر اسے پانے میں ناکام رہنے کے بعد اس نے آوازیں دینی شروع کر دی تھی، مگر وہ نہیں آئی تھی۔ نانو، کرسٹی کہاں ہے؟ وہ نانو کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ بھی آرام کر رہی تھی۔ عمر کے کمرے میں دیکھو، وہاں ہوگی، انہوں نے اسے بتایا۔ عمر کے کمرے میں؟ لیکن کرسٹی تو کبھی کسی کے پاس نہیں جاتی۔ اسے اس کی بات پر جیسے صدمہ ہوا تھا۔ ہاں، لیکن عمر کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئی ہے۔ تمہارے پاس سارا دن اسی کے ساتھ ہوتی تھی، ابھی بھی وہیں ہوگی، نانو نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اسے ابھی بھی ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کرسٹی اس کے علاوہ کسی اور کے پاس جا سکتی ہے۔ عمر کے کمرے کے دروازے پر اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے دستک دی تھی۔ یس، کم ان۔ اندر سے فوراً اس کی آواز ابھری تھی، اور وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ کرسٹی، یہاں تو… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ سامنے ہی راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کتاب تھی اور دوسرا ہاتھ کرسٹی کو سہلا رہا تھا۔ وہ اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزے کو دیکھ کر بھی کرسٹی نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھی رہی تھی۔ علیزے صدمے اور مایوسی سے اسے دیکھتی رہی۔ ہاں کرسٹی، میرے پاس ہے، جاؤ کرسٹی۔ اس نے کرسٹی کو گود سے اتار دیا، اور کرسٹی بھاگتے ہوئے اس کی طرف آنے لگی۔ علیزے کو ان دونوں پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ دفع ہو جاؤ، اس نے بلند آواز میں کہا تھا، اور زندگی میں پہلی دفعہ پوری قوت سے دروازہ بند کرتے ہوئے بھاگ آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور شام تک کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ شام تک اس کا غصہ تشویش میں بدل چکا تھا۔ وہ پریشان تھی کہ اگر عمر نے نانو کو اس کی حرکت کے بارے میں بتا دیا تو وہ کیا سوچیں گی۔ اسے اپنی اس حرکت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس بات پر غصہ آیا تھا، کرسٹی کے کسی اور کے پاس چلے جانے پر، یا عمر کے پاس جانے پر، یا اس کو دیکھ کر بھی اس کے پاس نہ آنے پر، یا پھر عمر کے کہنے پر اس کے پاس آنے پر۔ جب وہ لانچ میں آئے تو کرسٹی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزے کو دیکھتے ہی اس نے اس کے پاس آنے کی کوشش کی تھی، مگر علیزے نے اسے درستی سے اپنے سے دور ہٹا دیا تھا۔ عمر رات کے کھانے کے لیے معمول کے مطابق اپنے کمرے سے آیا تھا۔ وہ جس بات پر خوفزدہ ہوئی تھی ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مسکرایا، پھر ویسے ہی کھانے کے دوران اسی طرح سب سے باتیں کرتا رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ کیا کرتا تھا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ علیزے نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اگلے چند دن بھی اسی طرح گزر گئے۔ عمر نے اس واقعے کے بارے میں نانا، نانو یا اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن علیزے نے نوٹ کیا تھا کہ اس نے دوبارہ کرسٹی کو بلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کرسٹی اس کے نظر آنے پر اگر اس کی طرف جانے کی کوشش کرتی بھی تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا۔
اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کے اس دن کے غصے کی وجہ جان گیا تھا۔ مرید بابا، آج رات کے کھانے پر میرے لیے تھوڑی سی سبزی بنا لے۔ اس دن کافی دنوں کے بعد علیزے نے رات کے کھانے کے لیے کوئی فرمائش کی تھی۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر اس نے بڑی خوشی کے ساتھ ڈونگے کا ڈھکن اٹھایا تھا، ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ نانو، سبزی میں چکن کیوں ڈالا ہے؟ مرید بابا نے، انہیں پتا ہے میں ہمیشہ چکن کے بغیر ہی سبزی کھاتی ہوں۔ اس نے کچھ حیرانگی کے عالم میں نانو سے کہا تھا، میں نے کہا تھا چکن ڈالنے کے لیے، میں عمر کو رات کے کھانے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ سبزی بن رہی ہے تو چکن والی بنا لے، میں بھی تھوڑا کھا لوں گا۔ علیزے نے ڈونگے کا ڈھکن ہاتھ میں پکڑے پکڑے ٹیبل کی دوسری طرف عمر کو دیکھا۔ وہ اپنی پلیٹ میں چاول نکال رہا تھا۔ ٹیبل پر پڑی ہوئی ساری چیزیں یا تو عمر کی مرضی سے بنی تھی یا نانو اور نانا کی۔ اس نے آسٹریلیا سے واپس آنے کے بعد پہلی فرمائش کی تھی اور ایک دم ہی اس کی بھوک غائب ہو گئی تھی۔ کچھ افسردگی سے اس نے دوبارہ ڈونگے پر ڈھکن رکھ دیا اور جب اس نے چمچ بھی رکھ دیا تو نانو اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیوں، کیا ہوا، سبزی نہیں لی؟ وہ کرسی کھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ عمر نے اسے پہلی بار چونک کر دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ کیا حماقت ہے؟ ابھی تم کھانے کے لیے بیٹھی تھی، ابھی بھوک ہی ختم ہو گئی؟ بیٹھ جاؤ، نانو نے اسے کہا تھا۔ میں دودھ پی لوں گی۔ وہ چل پڑی تھی۔ دودھ سے کیا ہوگا لیزا، واپس آؤ، تھوڑا سا ہی صحیح لیکن کھانا کھاؤ۔ نانو نے اسے واپس بلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ پیچھے مڑے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی۔ عمر حیرانی سے اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ اسے کیا ہوا، کیا ناراض ہو کر گئی ہے؟ اس نے ڈائننگ سے نکلتے ہوئے اپنے پیچھے عمر کی آواز سنی تھی۔ نہیں، علیزے کبھی ناراض نہیں ہوتی، اسے کبھی غصہ نہیں آتا، شاید ویسے ہی بھوک نہیں تھی، میں ابھی پوچھوں گی جا کر، نانو نے اس کے جانے کے بعد عمر سے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر سبزی کے ڈونگے کو دیکھتا رہا، پھر کھانا کھانے لگا، مگر اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔ نانو کھانے سے فارغ ہو کر سیدھا اس کے کمرے میں آئی تھی اور اسے لمبا چوڑا لیکچر دیا۔ مجھے حیرانی ہو رہی ہے لیزے کہ تم نے میری بات بھی نہیں سنی اور اسی طرح اٹھ کر باہر آ گئی۔ کیا سوچ رہا ہوگا عمر کہ تم کتنی بدتمیز لڑکی ہو؟ وہ واقعی خفا تھی۔ آئی ایم سوری، وہ ہلکے سے منمنائی۔ جاری۔ رک جائے رک جائے رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا، تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔